نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ الاعراف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا موردون۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارات من علم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الاعراف کا خلاصہ۔ سورہ الاعراف مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 13ویں اور آخری مکی صورت ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں، جو 26ویں پارے کے پہلے رکوع سے چوتھے رکوع تک ہے۔ اعراف کے علاقہ میں قوم عاد آباد تھی، جو عرب کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس صورت میں قوم عاد کا ذکر ہے، جو اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ قوم عاد کے لوگ طویل قامت اور طاقتور ترین تھے، جن کا اپنے وقت میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان کی سرکشی جب حد سے بڑھی تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور انہوں نے دن رات قوم کو توحید کا درس دیا، لیکن وہ قوم اپنی طاقت اور غرور کے گھمنڈ میں ہٹ درمی اور سرکشی سے باز نہ آئی۔ اللہ کی طرف سے ان پر بادلوں اور تند و تیز ہواؤں کا عذاب نازل کیا گیا۔ آندھی کا طوفان اتنا شدید تھا کہ تند و تیز ہوا قوم ہود کے لوگوں کو زمین پر پٹک پٹک کر مارتی، اور وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں توحید کا اثبات، شرک کا رد اور منصب رسالت کی وضاحت کے بعد قریش کے وسیلے کے عقیدے کو سختی سے رد کیا گیا ہے، اور ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کی قربت کے لیے پوجتے ہو وہ بے بس اور لاچار ہیں۔ اس صورت میں جنات کا قرآن سن کر ایمان لانا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسالت پر اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق کا انکار کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے لیے ہلاکت کی دھمکی بھی کفار کو دی گئی ہے۔ آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ پہلے اولو العزم انبیاء اور رسل علیہ السلام کی طرح دعوت حق کی تبلیغ کا کام ثابت قدمی اور ہمت سے جاری رکھیں۔ یہ اس صورت کا مختصر جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات ہا میم سے ہی کیا گیا ہے۔ یہ ہا میم سے شروع ہونے والی صورتوں میں قرآنی ترتیب کے لحاظ سے آخری صورت ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو زبردست حکمت والا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس قرآن کی دعوت حق اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے اور سچ پر مبنی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، یعنی ان کی تخلیق فضول نہیں کی گئی بلکہ با مقصد ہے، اور ایک مقررہ میعاد تک ان میں ایک مستحکم نظام بھی ہے، اور کافر روح گردانی کر رہے ہیں جس سے وہ خبردار کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ کبھی تم نے غور کیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کوئی ذرہ بھی خلق کیا ہے جس پر آج دنیا اترا رہی ہے، یعنی ایٹم، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کی علمی کتاب لاؤ جن میں ان جھوٹے معبودوں کی آسمانوں اور زمین میں شراکت داری کا ذکر ہو، یا کوئی رہا سا منطقی علم اگر اے کفار مکہ تم سچے ہو وہ بھی لاؤ، اور اس سے
बढ़ कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसे बातिल माबूदों को पुकारते हैं जो क़यामत के दिन इन्हें जवाब ही नहीं दे सकते और इनकी पुकार से गाफिल हैं। जो जवाब देना तो दरकिनार, इन बेजान बुतों को इनके पुकारे जाने का भी इल्म नहीं है। जब इंसान जमा किए जाएंगे तो वो बातिल माबूद इनके दुश्मन होंगे कि ये बुत ना सिर्फ अपने पुजारियों से नाराज़गी का इजहार करेंगे बल्कि वो इन कुफार के खिलाफ गवाही देंगे और वो इन कुफार की इबादत से इनकार कर देंगे। और अब जब इन पर मेरी आयत पढ़ी जाती हैं तो ये कुफार हक यानी किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं जब वो इनके पास आ चुका है कि ये तो एक खुला जादू है। क्या वो कहते हैं कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद बना लिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें अगर मैंने इसे खुद बना लिया है तो तुम्हें कोई इख्तियार नहीं होगा कि तुम मुझे अल्लाह से बचा सको। कुफार का इनकार अल्लाह के लिए नहीं था बल्कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मुनकर थे। वो अल्लाह जानता है जिन मन गढ़ंत बातों में तुम कुफार मक्का मशहूर हो। तो अल्लाह काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह और वही बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार से कह दें कि मैं कोई अनोखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं हूँ, यानी मैं ऐसा कोई दीन तो नहीं पेश कर रहा हूँ जो पहले अम्बिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पेश किया हो, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं कि इस दावत तौहीद के सिलसिले में मुझे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं तो इसी का ताबे हूँ जो मुझे वही की जाती है। मैं तो बस वाज़े तौर पर खबरदार करने वाला हूँ कि मैं अपने अंजाम से बेनियाज होकर अल्लाह की नाज़िल करदा वही के मुताबिक अपनी रसालत के फ़राइज़ अदा करता रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें कि ज़रा तुम देखो कि अगर ये मेरी दावत और कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुम इसका इनकार कर रहे हो तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और बनी इसराइल में एक गवाह इब्ने हारिस यहूदी था जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अब्दुल्ला रखा और वो स्वाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए जाने लगे। गवाही दे चुका है तो वो ईमान ले आया और तुम तकब्बर कर रहे हो कि अपने आप पर बड़ा जुल्म कर रहे हो। बेशक अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं देता। और काफिरों ने कहा इनको जो ईमान ले आए कि अगर इस कुरान में कोई भलाई होती तो ये अहले ईमान हमसे पहल ना कर सकते, यानी अगर कुरान अलामी किताब होती तो कुरैश के सरदार जो ज़्यादा अक्ल वाले और सरकर्दा लोग हैं तो सबसे पहले इन्हें समझ आती और मक्का के घटिया लोगों हमसे पहले मुसलमान ना हो जाते। यही वतीरा नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों का नूह अलैहिस्सलाम के साथ था। और चूंकि इन्हें सरदारों को इस किताब कुरान से कोई हिदायत नहीं मिली तो कहेंगे ये कुरान तो एक मनगढ़ंत कदीम चीज़ है, जबकि इस कुरान से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात भी अमाम और रहमत है और ये किताब कुरान इस तौरात और इंजील की तस्दीक करने वाली है। अरबी ज़बान में है कि ज़ालिमों को खबरदार कर दे कि यहूद और नसारा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो तहरीफ़ात इन दो सबका किताबों में कर चुके हैं इनसे बाज आ जाएं, क्योंकि असल हक़ाइक़ जो इन किताबों में थे वो तमाम कुरान में दोबारा दर्ज कर दिए गए हैं और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। और बिशारत दे दें नेकोकारों को कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर वो इस पर साबित कदम रहे तो इनको ना कोई खौफ और ना ही कोई गम होगा। वो जन्नत वाले हैं, इसी में हमेशा रहने वाले, बदला इनके नेक अमाल का। और हमने इंसान को नसीहत की कि वो वालिदैन से उसने सलूक करे कि इसकी माँ ने हमल के दौरान तकालीफ बर्दाश्त की और जनते वक़्त भी, और इसका ये अमल और दूध छुड़ाना है 30 महीनों में, यानी माँ औलाद को 30 महीने तकलीफ बर्दाश्त करके इसकी परवरिश करती है। इससे ये भी साबित हुआ कि 6 माह बाद पैदा होने वाला बच्चा भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी कुव्वत तक पहुँच जाता है और 40 बरस का हो जाता है कि वो अपनी ज़हनी और नफसानी पुख्तगी तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में ही मनसब रसालत पर
فائز کیا جاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی عمر میں ہی رسالت سونپی گئی۔ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے انعامات کا شکر کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جو تجھے پسند آ جائیں، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی صلاح رکھ۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگرچہ والد اور والدہ اولاد کے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن بچے کی پیدائش اور پرورش کے دوران ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے اولاد کی طرف سے اخلاقی طور پر زیادہ حقدار ماں ہے، جبکہ دوسرے امور میں قانونی طور پر والد کا حق زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو اس کے والدین کو بھی ان کے نیک اعمال کا صدقہ جاریہ کے طور پر حصہ ملتا رہے گا۔ اس لیے اولاد کی بہترین پرورش والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور جنت والوں کی خطاؤں سے بھی درگزر کریں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے کہ نیک والدین اور نیک اولاد کا یہی انعام مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں آپ دونوں سے بیزار ہوں، کیا آپ مجھے یہ وعدہ دیتے ہیں کہ پھر زندہ کر کے لا کھڑا کیا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں کہ انہیں تو ابھی تک زندہ نہیں کیا گیا۔ اور وہ دونوں ماں باپ اللہ کی دعائی دیتے ہیں کہ بربادی ہو تیری کہ تو ایمان لے آؤ، یعنی والدین نیک ہیں جبکہ بچہ سرکش اور نافرمان ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی پہلے بھی یہی کہا جاتا رہا ہے لیکن ابھی تک وہ اٹھا کر حاضر نہیں کیے گئے، اس لیے یہ بس فرضی کہانیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ یہی ہیں جن پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، یہی ہوں گے جنہیں انہی قوموں میں شامل کر دیا جائے گا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں۔ بے شک یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اپنے اعمال کے درجے ہوں گے تاکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لے چکے ہو اور ان سے تم دنیا میں فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، تو آج تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس کی بھی سزا کے طور پر ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم نافرمانی کرتے تھے، یعنی حق کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے نافرمانیوں اور سرکشی اور تکبر پر ہی ڈٹے رہے۔ اور یاد کرو قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو کہ جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا تھا۔ احقاف عرب کے جنوبی مغربی حصے میں واقع قوم عاد کا مرکز تھا، اب یہ صحرا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس ہود علیہ السلام سے پہلے بھی نوح اور ادریس علیہ السلام وغیرہ اور اس کے بعد بھی خبردار کرنے والے بہت گزر چکے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام وغیرہ، جو اپنی اپنی قوم کو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تو پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، تو لاؤ ہم پر وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں تو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں تم بالکل جاہل قوم ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں ان کی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ اس آندھی میں دردناک عذاب ہے جو ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دے گا، اور صبح وہ ایسے ہو گئے کہ بالکل نظر نہیں آ رہے تھے سوائے ان کے ویران گھروں کے، بڑے بڑے محلات اور حویلیے کے۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور ہم نے جو قدرت، طاقت اور وسائل انہیں قوم عاد کو دیے تھے، تو ایسی قدرت ہم نے تمہیں کفار کو نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل شعور دیے تھے جو قوم عاد کے کچھ کام نہ آئے۔ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل یعنی شعور
کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتے رہے اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ہم نے ہلاک کر دیا اے کفار مکہ تمہارے آس پاس آباد بستیوں کو، اور ہم نے بارہا ان کو اپنی آیات سنوائیں تاکہ وہ کسی طرح اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو کیوں نہ مدد کی انہوں یعنی پہلی قوموں نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے جو ان کا بہتان و افطرا تھا۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے کہ انہیں خبردار کریں۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، جو تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلی تورات اور انجیل موجود ہے، رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھی راہ کی طرف۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے دائی کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر نہیں جا سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور دعوت کو نہ ماننے والا یہی کھلی گمراہی میں ہوگا۔ کیا انہوں یعنی کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے اور وہ اللہ ان کی تخلیق سے نہیں تھکا، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ سچ ثابت نہیں ہو گیا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کہے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کریں جیسے اولو العزم رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ صبر کرتے رہے، اور ان کفار مکہ کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں کیونکہ ابھی ان پر مقرر شدہ عذاب کا وقت نہیں آیا، تبھی انہیں اتمام حجت کے طور پر مہلت دینا مقصود ہے۔ جس دن یہ مشرکین مکہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو کہیں گے کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کی کچھ ساعتیں۔ یہ قرآن پیغام ہے تو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی 5ویں گروپ کی مکی صورتوں کا مطالعہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔